ہر وقت میرے ذہن پہ سوار ہو جائے یہ بات کہ میں ایک امتحان کی کیفیت کے اندر ہوں۔ حسن بھائی یہ کیوں نہیں ہو رہا ہم میں سے بیشتر کے ساتھ؟ کیونکہ ہم میں سے بیشتر ایک سائڈ پہ، میں اگر اپنے ملک کی مثال لوں، ایک سائڈ پہ سب سے زیادہ تعداد حج اور عمرہ کرنے والوں کی پاکستان سے ہوتی ہے، سب سے بڑے مذہبی اجتماعات پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، بہت زیادہ مذہب سے لگاؤ بھی پایا جاتا ہے، لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے بددیانتی کے انڈیکس کے اوپر بھی پاکستان جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہے۔ ہماری بزنس پریکٹسز، ہمارا نیوز میڈیا، ہماری سیاست، وہ ساری اتنی شدید اخلاقی پستی کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ معاشرے جو شاید کسی خدا کو نہیں مانتے وہ ہم سے بہت زیادہ نیک جو ہے وہ لگتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مذہب میرے اندر وہ تبدیلی نہیں لا پا رہا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ کہ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ مذہب میرے لیے میری اپنی کوئی شعوری ڈسکوری ہے ہی نہیں، اور بس ایک انہیریٹڈ کلچرل آئیڈینٹی ہے جو میں نے اپنے پیرنٹ سے انہیریٹ کر لی؟ دیکھیے یہی اس کا جواب ہے، جس خدشے کی طرف آپ نے اظہار کیا یہی اس کا جواب ہے کہ جس وقت کسی چیز کو ہم بطور روایت اخذ کرتے ہیں، ایک آبا کی کلچرل ویلیو کے طور پہ اخذ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے شعور کی دریافت نہیں بنتی۔ جب کوئی چیز شعور کی دریافت نہ بنے، دیکھیں دنیا کا ہر فکر، ہر فلسفہ کچھ علامتیں رکھتا ہے، کچھ ریچولز رکھتا ہے۔ ان ریچولز کا مقصد، ان کی علت، ان کی غرض و غایت، وہ کہاں آپ کو لے کے جانا چاہتی ہیں، وہ فلسفہ، وہ فکر، وہ آئیڈیا، وہ نظریہ اگر آپ پر واضح نہ ہو تو ریچول تو آپ روز پرفارم کر رہے ہوں گے، آپ روز کھڑے ہوں گے، اور جو کچھ سماج، معاشرہ، سوسائٹی، خاندان، آبا، والدین، آبا و اجداد کر رہے ہیں آپ بالکل اسی طرح کر رہے ہوں گے، لیکن وہ آپ کو لے جانا کہاں چاہتی ہے؟ تو ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ علم اور عمل دونوں کا امتحان ہے۔ علم کا امتحان کیا ہے؟ علم کا امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت ہے، بے پایاں کرم ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمارے والدین کو وہ کتاب دی کہ جس کے اندر اس دنیا کی اسکیم کو لکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا سوال یہی ہے نا بھائی کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کہاں جاؤں گا، میری حقیقت کیا ہے؟ وہ مادہ ہے، وہ نفس ہے، وہ شعور ہے، کہاں سے آتا ہے مادے کے اندر حیات، حیات میں شعور کیسے پیدا ہوتا ہے، کیا کروں گا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میرے لیے وہاں پر اگر کوئی سوال کرنے والا ہوگا تو میں جواب دے سکوں گا۔ ان سب چیزوں کا آپ اگر ایک سیکنڈ کے لیے غور کریں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ایک کتاب لے کے جواب دلوا کے بھجوا دیا، پورا سلیبس لیک کر دیا، پورا سلیبس لیک کر دیا ایک طرح سے۔ یہ آپ ایک سیکنڈ کے لیے اگر سوچیں کہ اس دنیا میں بھی وبا آئی ہوئی تھی نا، کوئی شخص آپ کو یہ کہتا کہ جی میرے پاس اس کا علاج ہے اور فلاں پہاڑی کے کونے میں نے اس کو چھپا دیا ہے، انسانیت ایڑیوں کے بل لپک پڑتی اس کو ڈھونڈنے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اس میں زندگی اور حیات کی بقا تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کتاب دی، وہ ہدایت دی، جس کو اس نے کہا وہ نور دیا، وہ روشنی دی کہ جس کے نتیجے میں تم نے منزل تک پہنچنا تھا، ہم نے اس روشنی کو اخذ کیا۔ لیکن وہ روشنی، آپ یقین جانے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، کبھی ہم نے شعور کی سطح پر اس کو مانا کہ یار یہ کائنات کا پالنہار، رب ذوالجلال، عالم کا پروردگار اس میں مجھے بتا رہا ہے، مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، میں تو اس کو کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو بغیر تفسیر کے مت پڑھنا، اس کو بغیر کسی عالم کی تقلید کے بغیر مت پڑھنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذرا تصور کریں کہ عالم کا پروردگار وہ ہدایت نامہ آپ کو ہاتھوں میں دے رہا ہے کہ اس کو پڑھو۔ تو ہمارے ہاں جو دینی تعلیم ہے اس کا آغاز ہی تقلید سے ہوتا ہے۔ تقلید ایک بیماری ہے، یہ جب آپ کی جڑوں میں سرایت کر جائے تو آپ کبھی بھی کسی فلسفے کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ لہٰذا مذہب ہمارے شعور کا حصہ نہیں بنتا۔ کیوں نہیں شعور کا حصہ بنتا؟ کہ جب آپ نے یہ لازم کر دیا نا کہ تم نے مان لینا ہے، تو اب سوال کرنے کی تو میرے پاس گنجائش ہی نہیں رہی۔ وہ ایک بڑا مشہور قصہ ہے نا کہ ایک بڑے عالم کے پاس ایک صاحب گئے اور انہوں نے پوچھا کہ دین کی اس معاملے میں کیا ہدایت ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہدایت ہے، شریعت کا یہ قانون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم مقلد ہو یا مجتہد ہو؟ اگر مقلد ہو تو دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مجتہد ہو تو جا کے خود غور و فکر کرو، میرے پاس کیا کرنا ہے۔ تو ہمارا جو دینی شعور ہے بھائی وہ اس سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جس چیز کی بڑی کمی ہے، مسلمانوں کو جس چیز پہ بڑا غور کرنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کا کرم ہوا کہ ہمیں ہدایت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا۔ اب ہدایت کو سمجھنے کا عمل کرنا ہے۔ جب تک آپ سمجھنے کا عمل نہیں کریں گے، اچھا سمجھنے کا عمل آپ بتائیں کیسے ہوگا؟ کہ جب شروع میں یہ کہہ دوں کہ بھائی یہ پورا کا پورا دین تو ایمان بالغیب کا نام ہے، یعنی آپ نے بھی یہی سنا ہوگا نا کہ بھائی ایمان بالغیب ہے،
تو جب ایمان بالغیب کی میں نے ایک تعبیر اگلے کو بتا دی کہ بھئی تم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ مذہب تو دین تو ہے، ایمان بالغیب کا نام ہے، یہ کہا جاتا ہے. بالکل یہ کہا جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب میری کسی چیز کی اورینٹیشن کا آغاز اس سے ہوگا تو میں آگے بڑھ کے کیسے غور و فکر کروں گا، میں آگے بڑھ کے کیسے سوال اٹھاؤں گا؟ جبکہ قرآن مجید میں آپ جائیں تو وہ ہر جگہ پر سوالوں کا جواب دے رہا ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جو فرشتوں کا مکالمہ ہے، ہر بچہ پڑھتا ہے، شروع میں بالکل قرآن میں ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ کی وہ برگزیدہ مخلوق، چنیدہ مخلوق، منتخب منزہ مخلوق جو سامنے اللہ کو دیکھ رہی ہے، وہ ایک معاملے میں اس کو تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک با اختیار مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں، ہم دنیا میں موجود ہیں تو ہم کیا کافی نہیں ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اسماء بتائے کہ قیامت تک کچھ لوگ زمین پر رہ کر میرے لوگوں کی رہنمائی کریں گے، تم یہ بات نہیں جانتے تھے. تو ان کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا. ایون کائنات کے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو کوسچن می. ایگزیکٹلی بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور ان کی طرف دیکھیں، انہوں نے سوال کیا، ان کی ہمت دیکھیں آپ، انہوں نے خالق سے سوال کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے تھے. تو دین جو ہے وہ فکر کا نام ہے، وہ سمجھنے کا نام ہے، وہ عقلی مقدمات کی تحلیل کا نام ہے. یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی حقیقتیں میں پرسیو کرتا ہوں وہ میرے مشاہدے تجربے پہ مبنی ہوگی، یہ عالمگیر تجربات آگے منتقل ہو جائیں گے. دنیا کے وہ حقائق جن کو میں دیکھ نہیں سکتا تھا وہ پیغمبروں کی روایت سے مجھ تک پہنچے، لیکن جو پہنچ گئے ہیں وہ علم اور عقل اور استدلال اور اپنے پیچھے ایک ریزننگ کا ٹھوس مقدمہ رکھتے ہیں.